بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو فکر ناؤ۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ میاں صاحب کی واپسی کے بارے میں ہے، اور میاں صاحب کی صرف واپسی نہیں، ان کے واپسی پر ان کے بیانیے کے بارے میں ہے کہ وہ آ کر کیا بات کریں گے اور کیا میسج دیں گے۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 5 سال سے 6 سال سے ملک جو ہے مسلسل نیچے جا رہا ہے۔ پروجیکٹ عمران بنایا تھا یہ کہہ کر کے وہ $200 بلین جو ہیں وہ سوئٹزرلینڈ سے لے کر آئیں گے، جو لوٹی ہوئی دولت وہاں پڑی ہوئی ہے، اور چین سے مال آئے گا اور ادھر سے ڈالر آئیں گے اور ادھر سے آئیں گے، اور پوری دنیا جو ہے وہ ایسے ہینڈسم کو دیکھ کے جو ہے وہ ڈالر ہی ڈالر برسا دے گی، اور پاکستان دنیا میں کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، الٹا وہ پروجیکٹ گلے پڑ گیا۔ جو لے کر آئے تھے انہی کے لیے عذاب بن گیا۔ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام بھی نہ ہوا، اور اس میں میری ذاتی رائے ہے کہ یہ عمران کا قصور نہیں ہے۔ اس شخص میں کیپیسٹی تھی ہی نہیں پہلے دن سے، اس شخص میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بات سیکھ سکے، وہ بات سن سکے۔ جس نے کبھی ایک میونسپیلٹی نہیں چلائی، جس نے اپنا گھر نہیں کبھی چلایا، اس کو آپ نے پورا ملک اس کے حوالے کر دیا، تو پھر یہ کچھ تو ہونا تھا۔ خیر، وہ اس بات پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی واپسی جو ہے اس پر بیانیہ کیا ہوگا۔ عام طور پہ اور ہمیشہ سے، جب سے وہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے، اس وقت سے میاں صاحب کا جو ایک امیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ کام کرتا ہے، ہی ڈیلیورس، جو پرومس کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اور لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ یہ ان کا ایک امیج ہے لوگوں میں، اور جو وعدہ کرتا ہے وہ اس کو پورا بھی کرتا ہے۔ چیف منسٹر کے طور پہ بھی انہوں نے پنجاب میں، خاص طور پہ لاہور میں اور بڑے شہروں میں انہوں نے کافی کام وام کیا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کو پذیرائی بھی ملی۔ پرائم منسٹر پہ ان کا جو تھا صحیح کام، انہوں نے اس وقت کیا جب وہ پرائم منسٹر بنے ہیں، تو ان کا جو امیج ہے وہ یہی رہا ہے کہ وہ ترقیاتی کاموں پر توجہ دیتے ہیں، کاروباری کاموں پر توجہ دیتے ہیں، اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے، اور وہ سوچ ان کے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سوچ وہی ہے جو ڈین سیاؤ پینگ کی 78 میں تھی، جو ترک رزال کی 86 میں تھی۔ وہی سوچ میاں صاحب نے 1990 میں نافذ کرنے کی کوشش کی، اور اسی کو منموہن سنگھ نے انڈیا میں 1992 میں اسے کاپی کیا اور اسے آگے چلایا، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو ہمارے یہاں کوئی کام کرنے ہی نہیں دیا گیا، اس لیے بات آگے بڑھی نہیں۔ تاہم اب اس بات کی بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میاں صاحب نے کیا 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 تھا اور کیا نہیں کرنے دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے۔ اب میاں صاحب جب واپس آئیں گے تو بیانیہ کیا ہوگا۔ ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ بہت خراب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ فوری طور پر سنبھلتی نظر نہیں آ رہی۔ وہ سنبھلتی اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ جو بزنس کانفیڈنس ہے وہ بہت نیچے ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے آئے گی تو لوگوں کو جو ہے، اس بزنس والے کو اطمینان تب ہوگا کہ میرا پیسہ محفوظ ہے، میں جو پیسہ لگاؤں گا اس پہ مجھے پروفٹ ہوگا، اگر پروفٹ نہ بھی ہوگا تو کم از کم میرا پیسہ محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر وہیں کچھ وہی کچھ ہوتا رہا جو پہلے جو ہے ریکارڈ میں ہوتا رہا، اور باقی پروجیکٹ میں، اسٹیل مل کے پروجیکٹ میں ہوا کہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں ان مسائل کو جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور ان کا جو ہے وہ نقصان ملک کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ابھی چیف جسٹس جو ہیں قاضی صاحب نے کہا کہ $6.5 ارب ملک کو نقصان ہوا صرف سپریم کورٹ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے۔ تو ان چیزوں سے احتراز کرنا ہوگا۔ میاں صاحب جو بیانیہ لے کر آئیں گے اس میں ہمیشہ تو ان کو یہ رہا کہ ملک ترقی کرے، اور وہ اب بھی ہے، لیکن اس وقت فوری مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو جس بری طرح جو ہے مہنگائی کا سامنا ہے، جس بری طرح جو ہے وہ ضروریات زندگی جو ہے وہ پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، ان کا کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ میاں صاحب کے آنے سے تو ساری چیزیں ختم نہیں، چیز نہیں ٹھیک نہیں ہو جائیں گی، الیکشن کے بعد فوراً ٹھیک نہیں ہو جائیں گی، اس پہ ٹائم لگے گا۔ فوری طور پہ جو ہے، جو بیانیہ جو عوام کو کلک کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو اس حال میں پہنچایا ہے پچھلے 5 سال میں، 6 سال میں، ان سے کو جو ہے ان سے احتساب کیا جائے۔
یہ نہیں کہ ہر کسی پہ آرٹیکل 6 لگا دی جائے، وہ آج کل ہر کسی کو یہی ہے کہ جو جو اٹھتا ہے وہ کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگا دو جی، ہر بات پہ آرٹیکل 6 لگا دو۔ یہ بات نہیں ہے، وہ جو ہے منیمم میکسیمم جو بھی سزا ان کی بنتی ہے، جو بھی احتساب ان کا بنتا ہے، وہ ان کو ہو، وہ ان کو عام عدالت میں ہو، وہ ان کو فوجی عدالت میں ہو، وہ فوج والے خود کریں یا دوسری عدالتوں میں کریں، ٹیررزم کورٹ والے کریں، احتساب نیب والے کریں، کوئی بھی کرے، لیکن ان کو ان کی جواب دہی ہونی چاہیے۔ وہ جرنیل جنہوں نے کہ ریجیکٹڈ لکھا، وہ جرنیل جو یہ کہتے رہے کہ جی آپ 6 مہینے پازیٹیو رپورٹنگ کریں، وہ وہ کہتے رہے کہ اب یہ سال تبدیلی کا سال ہے، الیکشن کے بعد جو ہے تبدیلی آئے گی، تو یہ فوج کے کام تو نہیں ہے، ان لوگوں نے کیے ہیں سارے، تو ان لوگوں کو اس کا جواب دینا چاہیے، اور اس کے جواب مطلب یہ نہیں کہ کسی کو سزا دینا مقصود ہے یا کسی انتقام لینا مقصود ہے، مقصد یہ ہے کہ اس بات کا اب دہرایا نہیں جائے کہ آج کوئی عمران پروجیکٹ ہے، کل کو کوئی کامران پروجیکٹ آ جائے گا، یا کوئی عرفان پروجیکٹ ہے، یا کوئی بھی پروجیکٹ کل کو اور کسی اور کو لے کے آ جائیں گے، کوئی اور ہینڈسم آ جائے گا، کسی اور نے جو ہے وہ ورلڈ کپ جیتا، اس کو لے کر آ جائیں گے، تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں ہوگا تو پھر اور دھرنا لے کے آ جائیں گے، وہ دھرنے والا کیس بھی اب لگا ہوا ہے، اس کا بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ ختم تبھی ہوگا اگر جو ہمارے مقتدر طبقہ ہے، جو فوج ہے خاص طور پہ، ان کو یہ احساس ہو کہ یہ انہوں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، اس کا خود فوج کا نقصان ہوا ہے، ملک کو نقصان ہوا ہے۔ فوج کا امیج اس وقت جو ہے ملک میں کیا ہے، پنجاب میں کیا ہے، آپ خود دیکھ لیجئے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ نے انجینئرنگ کر کے ایک نااہل اور نالائق شخص کو بادشاہ بنا دیا، اور اس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہر بات ہر کام اس نے غلط کیا، اور اس کی سوچ جو تھا وہ انڈے کٹے اور بھینسیں، اور اس سے اوپر اس کی سوچ ہی نہیں تھی، تو اس کو اس سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی آئی ایم ایف سے ڈیل کرے گا، وہ کوئی جو ہے وہ میگا پروجیکٹ کو لانچ کرے گا، وہ کوئی انفراسٹرکچر کی پروجیکٹ کرے گا۔ سی پیک کا تھا، جو بنا بنایا چیز تھی اس کو چلا سکتے، اس پہ آتے اس کو روک دیا کہ نہیں جی اس میں تو کرپشن ہوئی ہے، پہلے کرپشن ڈھونڈیں گے، اس سے وہ چین والے بھی الگ ناراض ہوئے، اور سی پیک کا بھی ٹھپ ہو گیا، اس کا جو فائدہ ہونا تھا ہمیں، اس کے جو سڑکیں جو انفراسٹرکچر تھوڑا بنا تھا، اس کا جو فائدہ ہونا تھا وہ نہیں بنے، اکنامک زون بننے تھے وہ نہیں بنے۔ اور اگلا مسئلہ جو ہے وہ آپ کا دہشت گردی کا ہے، جو کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بعد اگلا مسئلہ جو ہے آپ کی جو ہے دہشت گردی کا مسئلہ ہے، کہ دہشت گردی کی وجہ سے ملک میں ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے، خاص طور پہ بزنس کانفیڈنس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، خاص بلوچستان میں، گوادر میں، اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ پورے علاقے میں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ڈپلومیٹک جو چینل ہے ان کو استعمال کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے جو فوج کا جو ہے وہ جو فوجی کارروائی ہے وہ، اور اس کے لیے خاص اسپیشل یونٹ کریٹ کرنے پڑیں گے، کیونکہ یہ جو ہے ہماری ریگولر فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی وقت رمند لے کے گاڑیاں وہاں پہنچ جائیں، اور دہشت گرد جو ہے وہ ایک آدمی آیا، دو آدمی آیا، وہ اپنی کارروائی کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ احتساب پہ مبنی ہونا چاہیے، ان جرنیلوں کا جنہوں نے یہ کام کیا ہے اس پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میاں صاحب یہ بات کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو میاں نواز شریف کے ویژن کی ضرورت ہے، میاں نواز شریف کی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کو میاں نواز شریف کی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کو میاں نواز شریف کی ویژن کی ضرورت ہے، تاکہ ملک کو اس دلدل سے، اس جو نیچے جا رہے ہیں ہم ہر لحاظ سے، اس سے نکالا جا سکے۔ کل ہی ایک میں لسٹ دیکھ رہا تھا، 50 GDP کے حساب سے 50 ملکوں کی لسٹ، 50 ملکوں میں پاکستان 49ویں نمبر پہ ہے، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ناٹ نیپال، ویتنام، تھائی لینڈ، سب اوپر ہیں، بہت 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 اوپر ہیں، تو یہ، اور ہم اس سے بہت اوپر تھے، لیکن اب ہماری حالت یہ ہے کہ اس سے ہمیں نکلنا ہے، اور اس کے نکلنے کے لیے آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے، اس کے لیے لانگ ٹرم پروجیکٹ پلاننگ چاہیے، اور جو بھی گورنمنٹ بنے الیکشن فوراً کرائیں، جلد سے جلد کرائیں، جنوری کا انہوں نے کہا ہے، چلو جنوری میں ہی کرا دیں، اور 90 دن میں تو نہیں ہو رہی، جنوری میں کرا دیں، لیکن کرا دیں الیکشن، فری ہوں، فیئر الیکشن کرائیں، اور جو بھی جیتا اس کو حکومت دیں، تاکہ وہ اپنا کام چلائے، اور فوج جو ہے اس کام سے باز آ جائے، اس کام کا فائدہ نہیں ہے۔ میاں صاحب کے تعلقات ہیں، ذاتی تعلقات ہیں، ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ وہ گلف کنٹریز میں گئے تھے، قطر میں، یو اے ای میں، سعودی عربیہ میں، ہر جگہ ان کو جو ہے وہ سرکاری پروٹوکول دیا گیا،
حالانکہ وہ اس وقت ان کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے، لیکن ان کا جو مقام ہے لوگوں کی نظر میں، جو ان کی عزت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو انہوں نے سرکاری پروٹوکول دیا ہے اور ان کو ایز آفیشیل گیسٹ ٹریٹ کیا ہے انہوں نے. تو یہ ان کے ذاتی تعلقات ہیں. اردوان سے ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، کنٹری سے، ملیشیا سے ان کے تعلقات ہیں. تو وہ اگین ذاتی تعلقات سے بات نہیں بنتی، اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کا ملک ہوتا ہے. لیکن ان کا ایک اینگل باہر ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے جس نے پہلے کام کیا ہے، جس نے پہلے پروجیکٹ ڈلیور کیے ہیں، اس کے آنے سے فرق پڑے گا. تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ معین صاحب جو ہیں اپنے احتساب کا جو بیانیہ ہے کہ ان جرنیلوں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا، عمران پروجیکٹ کو، جس نے اس تباہی میں تک ملک کو پہنچایا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو بھی تعدیبی کارروائی ہے وہ فوج والے خود کریں یا دوسری عدالتوں میں ہو، لیکن ان کو جو ہے کچھ نہ کچھ ان کو سزا جیسی بھی ہے وہ ملنی چاہیے. تو یہ کارروائی ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.